میں آج آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کے 3 بڑے وظائف شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی، ہر خزانے کی چابی آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی، فقیر بھی ہوگا تو بادشاہ بن جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ عمل دیکھنے میں بالکل مختصر سا اور سادہ سا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ جو پڑھتا ہے جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ دولت کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر جو طریقہ میں بتاؤں اسی کے مطابق کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جو عمل بتانے لگا ہوں اس سے زندگی کا ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ دوسرا وظیفہ جو بتانے لگا ہوں اس کے ذریعے آپ کو دولت کی، رزق کی ایسے چابیاں ملیں گی، ایسے آپ کی قسمت کا ستارہ چمکے گا کہ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے جائیں گے اور اسی طرح آپ کے ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس قدر یہ عمل سادہ سا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اس کو آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے، زندگی بھر انشاءاللہ رزق اور دولت بڑھتی رہے گی اور برکت بھی بڑھتی رہے گی۔ آپ نے وظیفے کو کس طرح کرنا ہے اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ تیسرا جو عمل میں بتاؤں گا، سب سے پہلے آپ نے یہ دونوں عمل کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ جو ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں اسی ترتیب کے مطابق پہلے آپ نے اپنے غم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کے بعد رزق کی برسات حاصل کرنی ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو صدیوں پرانی ہے، جو زندگی میں اٹکی ہوئی ہے، حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، آپ نے اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ جیسے جیسے ترتیب ہے اسی کے مطابق آپ ایک فجر کے وقت کر لیں، دوسرا ظہر کے وقت کر لیں، تیسرا عشاء کے وقت کر لیں، یا جب آپ چاہیں ان تینوں اعمال کو آپ مختلف اوقات میں، مختلف وقفوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک وظیفے سے دوسرے وظیفے کے دوران کم از کم 3 سے 4 گھنٹوں کا وقت موجود ہو، یعنی کہ ایک عمل کیا تو پھر اس کے دوسرا عمل فوراً نہیں کرنا، اس میں تھوڑا سا وقفہ رکھنا ہے، کم از کم 3 گھنٹے کا۔ آپ 3 گھنٹے کے بعد دوسرا عمل کر لیں، اس کے بعد پھر 3 گھنٹے کے بعد تیسرا عمل کر لیں۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے تینوں اعمال کر لیے تو آپ سمجھیں آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کے حالات بدل گئے۔ میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی محتاج، کوئی غریب بھی یہ عمل کرے گا تو وہ بھی کبھی بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا نہیں رہے گا، اس کو بھی کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، دن بہ دن اس کا بھی رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کو 5 نمازوں میں سے آسانی ہے کہ میں فلاں نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ سب سے پہلا جس سے آپ کے غم اور پریشانیاں ختم ہوں گی وہ درود پاک کا عمل ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کا تعلق بھی باقی دونوں وظائف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ تینوں وظائف کریں گے تو اس کا آپ کو فوری طور پر ایسا رزلٹ ملے گا، ایسا آپ کا مقدر سنورے گا کہ آپ کو جو بدقسمتی کے رونے روتے ہیں، مایوسی کے رونے روتے ہیں، وہ آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو آپ کو یہ ایک راز بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ کرنے کے بعد دولت کا سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے لاکھوں وظیفے بھی پہلے کیے ہیں تو ان سب سے زیادہ تاثیر جس وظیفے کی آج آپ کو ملنے والی ہے وہ یہی وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دوستو آپ نے کم از کم یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں، کم از کم آپ نے یہ درود پاک لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل آیت الکرسی کا ہے، اور تیسرا عمل جو ہر حاجت پوری ہونے کا ہے وہ ہے آپ کے لیے جو بتا رہا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ شریف۔ سورۃ فاتحہ شریف قرآن مجید کی پہلی سورت ہے،
اور آیت الکرسی یہ دوسری صورت کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ کو یہ اعمال بتا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود تنجینا۔ درود تنجینا اگر آپ پڑھ نہیں سکتے یہ درود پاک، تو پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب درود تنجینا آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس تصور کے ساتھ ہے کہ میرے غم، میرے پریشانیاں، میرے دکھ اور میری مصیبتیں ساری کی ساری ختم ہو رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے میرا مقدر سنور رہا ہے، میری قسمت بدل رہی ہے، اور آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ میرے گناہ اس درود پاک کے ذریعے دھل رہے ہیں۔ جب انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں تو انسان سمجھ لے کہ اس کے غم بھی ساتھ ہی دھل جاتے ہیں، ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں۔ آپ 15 دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کی تعداد لگا لیں۔ آپ ایک مرتبہ یہ ساری انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں گے تو 30 مرتبہ ہو جائے گا، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو 60 مرتبہ، تیسری بار پڑھیں گے تو 90 مرتبہ، چوتھی بار آپ نے 10 گن کے 100 بار درود تنجینا۔ اگر درود تنجینا نہیں آپ کو آتا بامر مجبوری، پھر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، کیونکہ درود تنجینا کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دیکھیے اگر میں بتاؤں تو اس کے لیے کم از کم 1 سے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت چاہیے کہ میں آپ کو درود تنجینا کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کب ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک اللہ والے کی خواب میں آ کر بتایا تھا کہ یہ درود پاک پڑھیں، آپ کا غم، آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آپ نے سب سے پہلے درود تنجینا پڑھنا ہے۔ اس کو آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، اور تینوں وظائف کو آپ سب سے اہم بات اکٹھا بھی کر سکتے ہیں ایک ہی وقت کے اندر۔ سب سے پہلے آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم اس کے یا درود تنجینا، بہتر یہ ہے کہ درود تنجینا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ نے جمعرات کے دن، اور یہ عمل ہر جمعرات کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس جمعرات کیا تو اگلی جمعرات بھی کر لیں، اس سے اگلی جمعرات بھی کر لیں، اس سے اگلی زندگی کی اگر آپ صرف ہفتے کے ایک دن میں یہ عمل کرتے رہے تو ساری زندگی کے لیے یہ عمل آپ کو کافی ہوگا، دوبارہ کسی اور عمل کی کرنے کی آپ کو ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی۔ دولت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا وہاں اگر اس دولت کو صحیح راستے پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے تو پھر اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اس لیے آپ نے جب بھی آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ کے راستے میں بھی اس میں سے ضرور حصہ نکال کر دینا کرنا ہے۔ تو دوسرا عمل آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف، اس کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، اس سے آپ کے لیے رزق کی برسات ہوگی۔ دیکھیے اس کے اندر یا حیو یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں، اللہ اسم اعظم موجود ہے، اسم اعظم کئی اس کے اندر موجود ہے، الہ، لاہو، یہ سارے کے سارے اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے 300 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف، آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے جو صدیوں پرانی ہے، رکی ہوئی ہے، پوری نہیں ہو رہی، یہ دیکھیں اس کی تعداد زیادہ بنتی ہے، اس لیے اس کے اندر میں نے وقفے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ آپ اتنے وقفے کے بعد بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر اکٹھا ایک ہی وقت میں کرنا چاہیں تب بھی آپ اس عمل کو باوضو ایک ہی جگہ بیٹھ کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن جب شروع کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے پورا پڑھ کر اٹھنا ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو مکمل کر کے ہی اٹھنا ہے، پھر راستے میں چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو وقفہ بتا دیا، پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر دوسرے وقت میں دوسری نماز میں آپ آیت الکرسی 300 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پر جو اگر 300 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم 70 بار آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور یہ ہر جمعرات کا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کو آپ نے کم از کم اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے تو آپ نے اس کو 41 بار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، سر سجدے میں رکھ کر کہ باری تعالیٰ میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔